بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور اس سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں تشویش کا اظہار کیا گیا، لیکن پھر ایک بڑا کام ہوا ہے، ایک ایسا کام جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوا، ایک ایسا کام جو نئے پاکستان میں ہوا ہے۔ پاکستان نے اس تمام معاملے پر پاکستان میں قائم مقام امریکی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا اور اس معاملے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے اس معاملے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اعلیٰ امریکی عہدیدار نے پاکستان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے نامناسب ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے نامناسب ہیں، یہ دھمکی ہے اور یہ ناقابل قبول ہے، یہ بتا دیا گیا ہے اور سفارتی ذرائع سے اس سلسلے میں ایک مراسلہ پاکستان نے دے دیا ہے۔ یہ پاکستان کا اس سلسلے میں پہلا قدم ہے اور پاکستان نے یہ قدم اٹھا لیا ہے۔ یہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا تھا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ وہ تمام لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خط، یہ کیبل، یہ میمو، یہ لیٹر جو بھی ہے یہ جھوٹ ہے، اب یہ سچا ثابت ہو چکا ہے۔ یا پھر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، صحافی، اینکرز، سیاستدان، کہ یہ جھوٹا ہے، وہ ایک اور بات کریں، وہ کہیں کہ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی جھوٹ بول رہی ہے۔ پاکستان کے تینوں سروسز چیفز نے، پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے جو تشویش ظاہر کی ہے وہ تشویش غلط ظاہر کی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ جہاں پہ عمران خان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں وہاں کہیں کہ پاکستان کی سلامتی کے ضامن ادارے اس تشویش کا اظہار غلط کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناقابل قبول ہے، غلط کہہ رہے ہیں۔ ہمت کریں اور پھر یہاں تک آئیں، پاکستان میں جو پہلی بار ہوا ہے اس کو سراہیں۔ پاکستان کی تذلیل کی گئی ہے، اس پر کھڑے ہوں، آواز بلند کریں اور ہمت کا مظاہرہ کریں، باہمت پاکستانی بنیں۔ وہ کام مت کریں جو مسلم لیگ نون نے فوری طور پر کر دیا۔ عمران خان جب سے جلسوں میں بات کر رہے ہیں، یورپی یونین کے سفیروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، امریکہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو مسلسل ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے پہلے تو یہ دونوں بڑوں نے، حمزہ شہباز نے بھی اور میاں شہباز شریف نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ کیسا شخص ہے جو کہتا ہے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ یورپی یونین سے پنگا لے لیتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری کہہ دیتے ہیں۔ اب تو نیا کام کیا ہوا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے، یہ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ ہیں، خواجہ آصف نے گفتگو کی ہے اور گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا ہے کہ امریکہ بہت طاقتور ہے، امریکہ ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ ہم تیل کا بل نہیں دے سکیں گے، یہ جو ہم بیرونی دنیا سے تیل منگواتے ہیں اس کے بل کے پیسے نہیں ہوں گے ہمارے پاس، امریکہ ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جو حالات ہوں گے ان میں ہماری معیشت کو وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، ہماری معیشت کو ڈرپ لگی ہوئی ہے، امریکہ وہ ڈرپ بند کر دے گا، امریکہ وہ وینٹیلیٹر بند کر دے گا۔ یہ ابھی سے حال ہے، یہ حکومت میں نہیں آئے ہیں، تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی ہے تو یہ حال ہے کہ انہوں نے امریکہ کے پاؤں پکڑ لیے اور یہ بتا رہے ہیں کہ مائی باپ، ہمارے بڑے آپ کو سی وی دے چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ غلط ہے، یہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ آپ کے پاس کتنی طاقت ہے۔ ایک جانب وزیر اعظم عمران خان ہے جو امریکہ کو کہتا ہے ہم آپ کے غلام ہیں، دوسری جانب یہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارا وینٹیلیٹر بند کر دے گا۔ تو وینٹیلیٹر ایسے بند نہیں ہوتا جان، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور کسی کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک آسان بات ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سلیم صافی صاحب سے بھی ایک مطالبہ ہو رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ استعفیٰ دیں۔ سلیم صافی صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ لیٹر سچا ثابت ہو جائے تو میں استعفیٰ دے دوں گا، یہ جھوٹ ہے۔ اب پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں نے کہہ دیا کہ یہ سچ ہے، تو اب ٹویٹر پہ لوگ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دوں۔ یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی جگہ کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، آپ نے کہا عمران خان جھوٹ بول رہا ہے تو آپ یہ بھی کہہ دیں کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے ضامن ادارے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، بس اتنا رکھیں، اس سے آگے لے کر مت جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا ہے؟
گزشتہ کچھ دنوں میں نے آپ سے بار بار کہا تھا کہ عمران خان اپنے اس جلسوں کے ذریعے عوامی کنیکٹیوٹی کے ذریعے مقبولیت حاصل کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہے ہیں۔ عمران خان اپنے بیانیے کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور لوگ اسے قبول کر رہے ہیں۔ یہ جو انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہے خیبر پختونخوا میں، بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، اس کے نتائج اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ عمران خان نے جو کہا لوگوں نے اسے سنا اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ کیا۔ پہلے مرحلے میں شکست ہوئی تھی، وہاں جہاں پاکستان تحریک انصاف مضبوط تھی وہاں بھی شکست ہوئی، پشاور میں ہار گئے۔ لیکن اب دوسرے مرحلے میں جہاں پاکستان تحریک انصاف مضبوط نہیں ہے وہاں بھی جیتے ہیں۔ یہ عمران خان کا ووٹ ہے، یہ لوگوں کے عمران خان سے کنیکٹ کرنے کا نتیجہ ہے۔ ہوا کیا ہے اب تک اس ویو کے نتیجے میں؟ دیکھیے، یہ ہمارے دوست نے زبیر علی خان، انہوں نے ٹویٹر پہ آ کے لکھا، ایبٹ آباد سٹی میئر کی نشست پر سابق وزیر اعلیٰ اور گورنر مہتاب عباسی کے بیٹے شمون عباسی کو ایک غیر معروف اور نوجوان امیدوار کے ہاتھوں شکست۔ اس نشست پر مسلم لیگ نون اور آزاد امیدوار کے درمیان مقابلے کی توقع تھی، لیکن تحریک انصاف نے سٹی میئر ایبٹ آباد کی نشست اپنے نام کر لی۔ جو مقابلے میں نہیں تھا اس نے انتخاب جیت لیا ہے۔ یہ ہے عمران خان کی مہم کا نتیجہ۔ مغیث علی، انہوں نے الیکشن پورا کور کیا ہے بھرپور انداز میں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جو رات کے آخر تک نتائج آ رہے تھے ان سے پہلے کی جو صورتحال ہے، 65 تحصیل ہیں اور ان میں سے 52 کا جو نتیجہ ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی نے 29 سیٹیں نکالی ہیں، جے یو ایف اے نے 7 نکالی ہیں، جماعت اسلامی نے 5 نکالی ہیں، مسلم لیگ نون نے 4 نکالی ہیں، اے این پی نے 2 نکالی ہیں، 2 آزاد جیتے ہیں، اور ایم ڈبلیو ایم نے مجلس وحدت مسلمین 1، این ڈی ایم نے 1، پاکستان پیپلز پارٹی نے 1 سیٹ نکالی ہے۔ نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جو آخر تک صورتحال آئی ہے اس میں ہوا کیا ہے کہ مختلف نتیجے ہیں، بعض جگہوں پر مقابلہ کانٹے کا ہے۔ یہ تحصیل لورا ہے، اس میں مسلم لیگ نون کے افتخار عباسی یہ آگے ہیں اور رات گئے تک اس میں 3 پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ باقی تھا۔ اسی طرح سے داسو کوہستان اپر، اس کے 11 پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ پی ٹی آئی یہاں پر آگے ہے۔ سٹی میئر ایبٹ آباد کی نشست پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت آگے، انہوں نے یہ نتیجہ دیا تھا، ابھی جیت چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تحصیل کونسل بشام پاکستان تحریک انصاف کے یہاں پر سدید الرحمان نے میدان مار لیا ہے، اور اس کے علاوہ بٹگرام پی ٹی آئی کے عطا اللہ خان یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ جو رپورٹرز ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کا جو ووٹر ہے وہ جاگ چکا ہے۔ اب اس وقت انتخاب ہو جاتا ہے تو عمران خان یہاں بھرپور انداز میں اپوزیشن کو شکست دے سکتے ہیں، اور یہی بات 27 مارچ کے جلسے میں اسد عمر نے سٹیج پر کھڑے ہو کر کی تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔